ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ زنا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی طلاقیں ہو جائیں گی لیکن وہ کہیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں کسی نے نہیں دیکھا، پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو پھر طلاق کے بعد تو وہ زنا ہی ہو گیا نا. اور یہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ بات عام ہو گئی ہے. شوہر نے غصے میں آ کے طلاق دے دی، ادھر سے چاچا تایا ماما آ گیا کہ اوے کسی نے نہیں دیکھا چل خیر ہے. یہ حرام اور زنا ہے. یار میرے پاس ای میل آتی ہیں روزانہ، اگر میرے پاس 1000 ای میل آتی ہیں نا تو کم سے کم 3-4 ای میل یہ ہوتی ہیں کہ جی ایسا ایسا ہو گیا، ہم رہ رہے ہیں ساتھ تو خیر ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ بھائی کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ طلاق ہو گئی ہے بھائی، طلاق ہو گئی ہے، اب کیسے رہ سکتے ہو تم ساتھ؟ غصے میں آ کے دے دی، یہ کوئی بات ہے؟ غصے میں آ کے ایک دفعہ دے دیتا، ایک دفعہ. یعنی آپ انجام کا تو سوچو، جو کام کر رہے ہو اتنے بھی یعنی عقل سے پیدل نہ ہو جاؤ کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے. پہلے سوچو کہ اس کا نقصان، اس کا انجام کیا ہوگا جو تم غصے میں بکواس کر رہے ہو. جی غصے میں نکل گیا. میں ان کو اکثر ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ تو نے غصے میں طلاق دے دی، تو نے غصے میں چاقو اپنے اوپر کیوں نہیں اتارا؟ تو غصے میں اپنے منہ پہ چماٹا کیوں نہیں مارتا ہے؟ صرف طلاق ہی غصے میں دیتا ہے؟ کبھی غصے میں اپنی گردن اتار. اگر تو واقعی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو 10 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ کیوں نہیں لگاتا غصے میں؟ یہ فضول کی باتیں ہیں. غصے میں کر دیا. تم نے شادی کو، نکاح کو، طلاق کو مذاق سمجھ رکھا ہے، مذاق ہی تو بنایا ہوا ہے. جب اسلام نے 3 تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے 3 مختلف مواقع پر، کوئی انبن ہو گئی، چلو غصہ آ گیا، طلاق 1 ہو گئی، اب چپ ہو جا. 2 مہینے بعد رجوع کر سکتا ہے، تجدید نکاح ہو سکتی ہے. پھر دوبارہ تجھے غصہ آ گیا، پھر تو نے طلاق 1 دفعہ کہہ دیا، 1 طلاق ہو گئی، دوسری ہو گئی، پھر 2 مہینے بعد رجوع کر سکتا ہے. لیکن 1 دفعہ ہونے کے بعد جو ہے انسان کو عقل آ جانی چاہیے کہ یار وہ یہ تو غصے میں کیا ہو گیا، اب تو میرے پاس جو ہے 2 لکیریں رہ گئی ہیں، لائف لائن. لیکن صاحب بہادر پاکستان میں تو اتنے غصے میں ہوتے ہیں طلاق طلاق طلاق، جیسے چماٹ مار رہے ہیں، دھاڑ دھاڑ دھاڑ. اس کے بعد کہتے ہیں یہ کسی نے نہیں دیکھا، چلو. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے اور یہ بہت عام ہے. اور اکثر جو والدین ہوتے ہیں اچھے خاصے عمر کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ، وہ ایسا مشورہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں کہ خیر ہے کوئی گل نہیں. وہ لوگ جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں جی گھر اجڑ جائے گا، کیا ہو بچے رل جائیں گے، یہ ہو گیا، کسی نے نہیں دیکھا. یہ مولوی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خیر ہے بس جانے دو. یہ زنا ہے، اس سے عذاب آتا ہے، یہ زنا ہے، حرام. جب طلاق بولتے ہیں تو اس وقت تو بڑے غصے میں، بڑی شان، بڑے تکبر میں ہوتے، اور اس کے بعد پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا. ایک چماٹ لگاؤ اس منہ پہ کہ تجھے کس نے برباد کیا؟ تجھے کیا پڑی تھی 3 طلاقیں دینے کی؟ 1 دے دیتا بس، غصے میں آ کے کاؤنٹر رکھ. بھائی اتنا غصہ ہے تو گھر سے نکل جا باہر، سڑک پر کھڑ چلا جا، گو بھی گاڑی نظر آئے اس کو تو 3000 مرتبہ طلاق بول دے. غصے میں گھر سے باہر نکل جا، باہر جو ہے وہ کوئی کار کھڑی ہے، طلاق طلاق طلاق، کار کو ہو جائے گی. بھائی اب باہر جا کے طلاق، تجھے طلاق دینے کا اتنا شوق ہے، باہر چلا، کوئی دمبا کھڑا ہے، کوئی گھوڑا کھڑا ہے، کوئی گدھا کھڑا ہے، طلاق طلاق بول کے جان چھوڑا. 2 چماٹ بھی مار گدھے کو، طلاق 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 دے کے فارغ ہو جا.